BBC براڈ کاسٹ جرنلسٹ سے شروع کیا. سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ جب بن گئی تو ریزائن کیا. خود ہی ریزائن کر دیا؟ خود ریزائن کیا. کیا وجہ کیا بنی؟ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری والدہ جو تھیں وہ جیسے مینی پاکستانی پیرنٹس باہر رہنے پہ تنگ ہوتے ہیں, تو میں اور میرا بھائی دونوں باہر رہتے تھے. اچھا, ہاؤ مینی سبلنگز بائی دی وے؟ بڑی بہن ہیں, پھر بھائی ہیں, اور پھر میں ہوں سب سے چھوٹی. آئی ایم دا اسپوائلڈ برات, ینگسٹ اسپوائلڈ برات. لیکن وہ تنگ ہوتی تھی باہر, والد صاحب بھی تنگ ہوتے تھے باہر. وہ ظاہر ہے واپس آنا چاہتے تھے اپنے گھر, مطلب پاکستان میں. پاکستان کی مٹی کھینچ رہی تھی اپنی طرف. آپ کو پتہ ہے ہمارے ابھی بھی میں کل دیکھ رہی تھی, کسی نے ویڈیو لگایا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کو میں ساری عمر کہتا رہا کہ آئیں, اور انہوں نے جب فائنلی وہ مانے کہ میں آ رہا ہوں کینیڈا تمہارے پاس, تو اگلے ہفتے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ باہر جب آپ جاتے ہو نا تو آپ کو کانسٹنٹلی فون جب بجتا ہے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ خیر کوئی بری خبر نہ ہو. لیکن وہ خبر آئی. آئی واز پریپیئرنگ فار براڈ کاسٹ, اینڈ میرے دل میں پھر وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہماری طرف بہت جلدی بھی بیریل کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے, تو میں پہنچی لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ. تو وہ میرے آئی ڈنٹ وانٹ کہ میری والدہ کی کیفیت کیا تھی ویسے؟ وہ کلوزر نہیں ملتا نا آپ کو, کیونکہ حالانکہ بس آپ کو پتہ ہے گاؤں وغیرہ میں ایسے ہوتا ہے. تو آئی واز ویری اینگری. لیکن جب میں موو کی تو میں والدہ کے لیے موو کی, اور آئی وش کہ مجھے زیادہ خدمت کا موقع ملتا, لیکن آئی تھنک کہ نیت صحیح تھی. تو شی ڈائڈ ان مائی آرمس. 2017 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اینڈ جانا تو ہے لیکن ہاں, لیکن یہ تلخ حقیقت ہے. ہاں, آئی گاٹ 4 years with her in پاکستان. سو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ نا, لنڈن پلان. سو دس واز اے لنڈن پلان. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو بی ود مائی مدر, کیونکہ امی جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو زندگی میں تو آپ کو پتہ ہے نا بیویاں سارا وقت کمپلین کرتی رہتی ہیں, لیکن جب ڈیتھ ہوئی تو پھر احساس ہوا, پھر سب یاد آتا ہے واقعی, پھر سب یاد آتا ہے. تو بڑی لمبی ان کی رفاقت تھی ظاہر ہے, اور تو ہم تو ویسا نہیں خیال کر سکے جیسے میرے ڈیڈی خیال کرتے تھے ممی کا. لیکن شی ڈائڈ ان مائی آرمس. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ کوئی شکوہ دل میں ہے؟ شکوہ تو نہیں. آئی وش کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں نا, بہت سی باتیں ہمیں ان سے کرنی چاہیے جب وہ زندہ ہوتے ہیں. جب آپ ماں باپ کے گھر آتے ہو نا تو اپنی نیندیں پوری کرتے ہو. میرے والد صاحب بہت جلدی اٹھنے کے عادی تھے ماشاء اللہ. انہوں نے میرا خیال ہے کوئی شاید نماز مس نہ کی ہو کہ فجر کی نماز وہ جماعت میں پڑھنا, مسجد میں پڑھنا. تو الحمدللہ بھائی بھی میرے ایسے ہیں کہ مطلب جماعت سے نماز پڑھنا. اور تو وہ صبح سویرے اٹھتے تھے ڈیڈی بہت ارلی, اور آپ کو پتہ ہے اب ینگ ایج میں آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہاں آپ اٹھ بھی گئے ہو, نماز بھی پڑھ لی, تو سارا کچھ ہی ہاں ہو گیا, خواب ہی میں ہو گیا. سو وہ میری آئی وش کہ مجھ سے تھوڑی سی بات چیت ذرا زیادہ موقع مل جاتا. اگر آپ والدین ہیں تو میری تو ایڈوائس یہ ہوگی کہ بچوں سے تھوڑا سا زیادہ بات کر لیں, اور اگر آپ بچے ہیں تو پلیز اسپینڈ مور ٹائم ود یور پیرنٹس, بیکاز بہت سے سوال رہ جاتے ہیں, بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں جو آپ کے دل میں ہی ہوتی ہیں اور وہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں. ہاں, سو لیکن یہ ہے کہ اٹس یو آلویز نیڈ یور پیرنٹس. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو باتیں جن سے آپ کو کوفت ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہم اب لیکچر دیں گی, میرے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ how you treat your people like children? My children, I've been I think very lucky. جب میں when I was growing up تو میں بہت زیادہ جس کو آپ ٹام بوائے کہیں, تو کبھی شادی کا نہیں سوچا, کبھی یہ نہیں کہ بچے ہوں گے, بچے ہونے چاہیے. I was not a very گھریلو مائنڈیڈ young girl. لیکن for me I think کہ میں سمجھتی ہوں کہ اولاد کا ہونا میرے لیے has been such an honor and privilege. یہ privilege ہے. آپ کو اللہ پاک اگر اولاد دیتا ہے, آئی تھنک کہ اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. آپ یو برنگنگ دس لائف ان ٹو دس ورلڈ, اور یہ اتنا ریوارڈنگ ایکسپیرئنس ہے, اور یہ بڑا سیلفش ایکسپیرئنس بھی ہے.
تو میں نے بڑا انجوائے کیا ہے. میں نے بیٹا ہوا میرا تو میں نے اس کو مطلب ایک ایک لمحہ انجوائے کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا بانڈ بڑا اسٹرانگ ہے. 2 پھر بیٹیاں, بڑا بیٹا ہے, پھر 2 بیٹیاں ہیں. آئی ریئلی انجوائڈ بینگ اے مدر, اینڈ آئی تھنک کہ اگر کوئی رول ہے جو میں زندگی میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ورتھ ڈوئنگ, اٹس بینگ اے پیرنٹ. I don't know, a lot of people ask me this question کہ اف بڑا مشکل ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں مشکل ہے. اف یو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ دل سے کریں, کوئی کام بھی آپ دل سے کرتے ہیں نا, انجوائے کرتے ہیں اس پروسیس کو, بے لاس ہو کے, اور یو مسٹ وانٹ ٹو, تو ضروری نہیں ہے کہ لائک یو نو مے بی آپ کو اٹس ناٹ فار ایوری ون, مے بی یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے مدر, دیٹس آلسو فائن, مے بی یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس. پاکستان میں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مسئلہ یہ کہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ بچے نہیں ہوئے ابھی تک, یو نو, بٹ آپ کا دل چاہنا چاہیے کہ میری اولاد ہو. جب آپ کا دل چاہے گا کہ آئی وانٹ اے چائلڈ, دین یو ول بی اے گڈ پیرنٹ. اچھا, سننے میں آیا ہے کہ آپ دوبارہ مین اسٹریم میڈیا جوائن کرنے جا رہی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا, بات چیت تو چل رہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ تب 3+1 اور اس قسم کی چیزیں تو میں کرنا نہیں چاہتی. بہت سی جو ڈیلی نیوز ہوتی ہے وہ تو ڈیلی نیوز ہی نہیں ہے. جو ہیش ٹیگ ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں وہی 3-4 لوگ روز وہی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی ونز ایجنڈا اور اے وچ ہنٹ. آئی تھنک کہ میرا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ جو 24 کروڑ عوام ہماری ہے, اس کی جو مسئلے ہیں نا, وہ جو اشرفیہ کے مسائل ہیں نا, ان سے بالکل مختلف ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون بن رہا ہے, چیف منسٹر کون بن رہا ہے. ان کا انٹرسٹ یہ بھی نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں, کس وقت ہو رہے ہیں, 8 کو ہو رہے ہیں, 18 کیا کو. انٹرسٹ ہے؟ بھوک, روزگار, بجلی کے بل, بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات اٹھانا مشکل ہو گیا لوگوں کا. لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ لوگوں کے مسائل ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ از دا سارٹ آف صحافت کہہ لیں, جس کو میں گراس روٹس رپورٹنگ کہتی ہوں. میں نے ہمیشہ یہ زیادہ انجوائے کی. یہ جو بڑے بڑے شخصیات ہیں نا, یہ کافی بورنگ ہوتے ہیں. ان سے آپ سوال پوچھتے ہیں, ان کے وہی ریہرس جملے ہوتے ہیں, انہوں نے وہی بولنا ہے, اور ان کی زندگیاں بھی بڑی فیک ہوتی ہیں, اور ان کے انٹرویوز بھی بڑے فیک ہوتے ہیں. تو میں وہ انجوائے بھی نہیں کرتی. تو اگر تو اس قسم کا کوئی میڈیا کا رول ہو جس میں ہم جو ایکچولی جہاں لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو ایک آواز دی جائے, یو نو, رادر دین کہ میں بیٹھ کے لیکچر دوں اور بھاشن دوں. یہ جو ہمارے سوڈو انٹلیکچوئلس بن گئے نا, جو بڑی بڑی گولڈ رولیکس پہن کے ٹی وی پہ اور بڑے ایکشن بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں, ہاں یہ والا جو ہے کہ یہ تو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے جو مغربی انداز میں ہماری خواتین بھی اور مرد حضرات, اور پھر ہمیں دے ٹاکنگ ایٹ اس, دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ. جو ہمیں سمجھا جا رہا ہے نا کہ سارا جو 24 کروڑ عوام ہے بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو ایجوکیشن کی کمی ہے. نہیں, عوام پبلک سب جانتی ہے. پبلک کیا کرے, پبلک کو ایکسیس ہی نہیں ہے. جو آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں, اگر اوپر سے میں کہتی ہوں فرشتہ صفت بھی ہوں, بڑی اچھی نیت سے بھی آئے ہوئے ہیں, اگر تو پارلیمنٹ میں جو بیٹھا ہے اس نے کبھی بجلی کا بل خود جا کے دیا ہے, کمی کروائی ہے اس نے کبھی؟ اس کو پتہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو بے روزگار بیٹھا ہے, جو کوئی ڈرائیور ہے اور اس کو 70,000 روپے کا جب بجلی کا بل آتا ہے, تو وہ کہاں سے لائے گا؟ ڈو دے ہیو آنسرز فار دس؟